الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات الموت او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ موئے سپید از کفن آرد پیام، پشت خم از مرگ رساند سلام۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے واجب القدر معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے موت کی یاد، موت کو یاد کرنا۔ عزیزان محترم، موت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی چلا جائے، جہاں کہیں بھی چلا جائے تو موت اسے نہیں چھوڑتی۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے۔ موت جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھونک جس اللہ نے روح پھونکی ہے، ایک نہ ایک دن اسے موت عطا کرے گا۔ ایک نہ ایک دن سب نے مر جانا ہے، کیونکہ کوئی یہ گمان کرے کہ وہ کہیں بھاگ جائے گا، وہ جنگلات کا رخ کر جائے گا، پہاڑوں کا رخ کر جائے گا، تو وہ سیسا پلائی کی دیوار کے پیچھے چھپ جائے تو وہ موت سے بچ پائے گا، یہ اس کی وہم خیالی ہے، یہ اس کا برا گمان ہے، کیونکہ کوئی شخص نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو موت سے بچ کر جائے۔ کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس جگہ پر بھی ہو، جس جگہ پر ہو، موت تمہیں پا لے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، تم جنگلوں کا رخ کر جاؤ، تم پہاڑوں کا رخ کر جاؤ، سمندروں کا رخ کر جاؤ، خشکیوں کا رخ کر جاؤ، مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت ایسی چیز ہے تمہیں پا کر رہے گی، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی، اور موت ایسے پائے گی کہ جس طرح اس کی سختی ہوتی ہے، موت تمہیں سختی کے ساتھ پیش آئے گی۔ کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ تم موت سے ڈرتے ہو، تم موت سے بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، موت تمہیں پا کر رہے گی، ایک نہ ایک دن موت تمہیں پا لے گی، تم موت سے کہیں بچ کر نہیں جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر هذه اللذات الموت۔ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس چیز کو زیادہ یاد کیا کرو جو چیز لذتوں کو کھٹا کر دیتی ہے، جو چیز خواہشات کو کھٹا کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ چیز کون ہے؟ حضور نے فرمایا الموت، وہ موت ہے۔ جب بندہ اپنے ذہن میں یہ گمان، کوئی زنا کا گمان کرتا ہے، کوئی حرام خوری کا گمان کرتا ہے، کوئی برائی کا گمان کرتا ہے، جب اس کے ذہن میں موت کا خیال آ جائے، وہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ اس کی لذت ہوتی ہے، وہ کھٹی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا اپنی موت کو کیا کرو؟ کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موت کی جو یاد ہے، ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کرے گی، اور دوسرا یہ جو تمہاری بری خواہشات ہیں ان کو کھٹا کر دے گی۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بری خواہشاتوں کو کھٹا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ موت کو پیدا کرنے کا مقصد، زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا بیان فرمایا؟ مقصد بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ زندگی دی اور زندگی کا مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر زندگی کے بعد موت دی کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو، اگر تم اچھے عمل کر کے آئے ہو تم اس کی اچھی جزا پاؤ گے، اور اگر تم برے عمل کر کے آئے ہو تو تم اس کی بری سزا پاؤ گے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشنما پیدا فرمایا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں اور خواہشات سے بچیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سفید چادر کی طرح پیدا کیا ہے۔ سفید چادر پر جس طرح کوئی داغ نہیں ہوتا، سفید ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں سفید چادر کی طرح پیدا فرمایا ہے، اور ہم یہاں آ کر، دنیا میں آ کر اللہ کا دیا ہوا مقصد بھول جاتے ہیں اور وہ اپنی سفید چادر کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اس سفید چادر کو اس اچھے عمل نہ کرنے کے باوجود اچھے عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے وہ داغدار ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چٹی چادر عملہ والی تے دانگ نہ لاویں جڑیاں، حشر جہاڑے پھر نہ آکھی ربا ایک ہی بنے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں خوشنما پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بغیر گناہوں کے پیدا کیا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے کوئی گناہ نہ تھے، اللہ نے ہمیں ایک پھول کی طرح پیدا کیا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت بے اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ علامہ اقبال فرماتے اللہ نے تمہیں خوشنما پیدا فرمایا تھا، تو ویران مر گیا۔ اللہ نے جو مقصد دیا تھا دنیا میں آنے کا تو وہ مقصد بھول گیا، اللہ کی تو نے نافرمانی کی ہے۔ کیونکہ موت جس شخص کے دل میں آ جائے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ موت کی اتنا سختی ہوتی ہے، اتنا سختی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو ان علم شعرۃ واحدۃ من المیت، حضور فرماتے ہیں اگر میت کا ایک بال وضع علی اہل السماوات والارض، آسمان والوں پر رکھ دیا جائے اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے، لماتوا جمیعا، آسمان والے بھی مر جائیں گے اور زمین والے بھی مر جائیں گے۔ ایک بال میت کا رکھ دیا جائے اور میت کے اس بال کا اتنا عذاب ہوگا، وہ اتنا بھارا ہوگا کہ آسمان والے بھی مر جائیں گے اور زمین والے بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تمام مخلوق کی، ہر انسان کی، حیوان کی، درند کی، تمام کی جب روح قبض کر لیں گے تو سوائے اللہ اور حضرت اسرائیل کے کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے گا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر یہ موت کی سختی جو میں نے اب پہچانی ہے، اگر میں یہ پہلے پہچان لیتا تو میں کسی مومن کی جان نہ نکلتا، تو میں اگر یہ پہلے پہچان لیتا تو کسی مومن کی روح نہ نکلتا۔ اتنا موت کی سختی ہے۔ موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، موت اپنی سختی دکھاتی ہے۔ ایک مقام پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، حضور کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، حضور نے جنازے کو دیکھ کر فرمایا یا تو یہ شخص دنیا سے راحت پانے والا ہے یا دنیا اس شخص سے راحت پانے والی ہے، یعنی یہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو دنیا والے لوگ اس سے خوش ہوں گے کہ ظالم چلا گیا، فاسق چلا گیا، فاجر چلا گیا، اگر یہ نیک ہوگا تو دنیا والے خوش نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ والا چلا گیا، اب وہ دنیا سے راحت پا کر جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اچھے عمل کریں، اگر ہم
अल्लाह के दिए हुए मकसद को दुनिया में ना भूलें तो हम जब जाएंगे तो हमारे पीछे ये सारी दुनिया रोएगी। और जब हम जालिम बनकर अपनी जिंदगी गुजारें, हम मजलूमों पर जुल्म करें और गरीबों पर जुल्म करें, हमसायों पर जुल्म करें, लोगों का हक खाएं, सूद खाएं, जिना करें, जब हम ये इसी तरह की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरे भाइयों ये सोचिए, अजीजान मोहतरम ये सोचिए, तो फिर दुनिया वाले हमारे जाने से खुश होंगे, गमगीन नहीं होंगे। हमारे जाने से खुश होंगे, गमगीन नहीं होंगे। जब दुनिया में बंदा गुनाह कर जाता है, लोगों का हक मार के जाता है, और जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं, तो फिर उसका कोई मददगार नहीं होता। इसी पर किसी शराकी शेर ने क्या ही खूब फरमाया कि जिमें दुनिया विच बेशोल हमें, जिमें दुनिया विच बेशोल हमें उन्हें बन हुण तू बेशोल लिखा, कित कड़के धड़के हम तुम गई, चुपचाप सुता पई बोल लिखा, हन बॉडी गार्ड हजार तेरे, हन बॉडी गार्ड हजार तेरे, हुण एक हमराही ता गोल लिखा, बदबख्ता माल परे खा देनी, हुण पकड़ कहीं को झंझोल लिखा, एक लीर दी बद विच बद्धा पई, एक लीर दी बद विच बद्धा पई, जे हई ताकत गंड खोल लिखा, हन शौक पेर पहाड़ तेरे, हन शौक पेर पहाड़ तेरे, हुण सखणी अंगिल दा चोल लिखा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्ला अल बलागुल मुबीन।